اب ہم ایک ایسے اہم موضوع پر بات کریں گے جو کاروباری دنیا میں کامیابی اور جدت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی معروف سیریل انٹرپرینور عائشہ بنت اکرام، جن کی کاروباری کامیابی کی کہانیاں اور تجربات بہت متاثر کن ہیں۔ وہ ایک مشہور برانڈ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی کی بانی ہیں اور حال ہی میں انہوں نے ایک سکن کیئر برانڈ بھی متعارف کروایا ہے۔ آج ہم ان سے ان کے کاروباری سفر، مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں اور مستقبل کے منصوبوں پر بات کریں گے۔ عائشہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ اپنے کاروباری سفر کے حوالے سے میں بتائیں کہ کہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا؟ جرنی تو بڑی مزے کی رہی اور سٹارٹ میرا آفیشیلی جو کریئر کا تھا وہ جیو سے سٹارٹ تھا، اور جب 2016 میں نے ایونٹ اینڈ PR کمپنی لانچ کی، بڑا ایکسیڈنٹلی ایک اپرچونیٹی ملی۔ ہمیں لگتا ہے لائف میں نا گروتھ، یہ سکسیس پتہ نہیں کہاں سے آئے گی، کہیں سے نہیں آتی۔ ہماری ڈیلی روٹین میں جو اپرچونیٹیز مل رہی ہوتی ہیں وہی ہمیں ہماری گروتھ اور سکسیس کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے آئی اسٹارٹ وتھ ایک اسمال ایونٹ سے شروع کیا، لاس ہوا، پروفٹ نہیں ہوا۔ لاس میں یہ سمجھ میں آیا کہ یا تو اس کو ریکور کرنا ہے یا دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں کرنا۔ اور اچھی بات مجھ میں یہ ہے کہ میں چیلنج لیتی ہوں اور اس کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے، آپ میں کریج ہوتی ہے۔ سو وہ ایک جو چیلنج آیا اور چیلنج کے بعد ایک لاس کر کے جب ایک بہت بڑا پروفٹ بھی ود ان اے منتھ ارن کر لیا ایک اور ایونٹ سے، یہ تو بڑا مزے کا کام ہے، یہ تو بہت بڑا رسک ہے۔ تو مجھے وہ کبھی جاب والا جو سیلری کا ٹریپ ہوتا ہے نا، وہ کبھی سمجھ نہیں آیا۔ پتہ میں تو کر لوں گی، کر تو میں لوں گی، مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے ہی نہیں۔ اتنے کمانے ہیں، یہ بریکٹ ہے، ہو جائے گا۔ اتنے خود کو اتنے دن کا ٹارگیٹ دیتی ہوں، اس پہ کام کرتی ہوں، اچیو۔ ایجنسی جب سٹارٹ کی، چیلنج تھا، بہت بڑا چیلنج تھا۔ آپ کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے، آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، آپ کو مارکیٹ میں ایک جگہ بنانی ہے۔ سو چیلنج اس طرح سے نہیں آیا کہ کام ملے گا کیسے، صرف ایک پورٹ فولیو، وہ جو ایک بیسک کور، ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے، جی آپ فلانا برانڈ ہے، کیونکہ مارکیٹ میں کام کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ چیپ ہیں یا بڑا برانڈ ہے۔ لوگ ان دو طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جتنا بڑا مرضی کلائنٹ آ جائے، اس کو برانڈ بھی چاہیے اور اس کو چیپ بھی چاہیے۔ بٹ مائی اونلی کنسرن از کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ سو جو میری سکسیس سٹوری بنی وہ کوالٹی ورک ہی تھا۔ آئی نیور آسک فار، جس طرح سے آپ نے شروع میں ہی کہا کہ اپرچونٹیز انسانوں کے آگے ڈیلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہوتی ہیں، ان اپرچونٹیز کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا مس کر جاتے ہیں چیزوں کو۔ ہم میں نا ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیٹیوڈ کا پرابلم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں ابھی ہماری یہ جنریشن یوتھ آتے ساتھ ہم اپرچونیٹی کو پہلے کیلکولیٹ کرتے ہیں فائنینسز کے ساتھ۔ آئی بلیو آپ اپنی اپرچونیٹیز کو کیلکولیٹ کریں اپنی لرننگز کے ساتھ۔ جب ہماری لرننگ اسکل ڈیولپ ہوگی نا، تو آپ کو آپ کے کام کے پیسے مل جاتے ہیں، مانگنے سے پیسے نہیں ملتے۔ سو میرا ایک ہی یہ بہت بڑا کی پوائنٹ تھا میرے تھرو آؤٹ کریئر میں، آئدر وہ جاب تھی یا پروجیکٹس تھے یا ایجنسی تھا، ہم نے کلائنٹ سے کبھی پیسے ڈیمانڈ نہیں کیے۔ ہم آپ کو کام دیں گے، ہم اپنا کام دکھا رہے ہیں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں، کرا لیں، نہیں کر سکتے تو تھینک یو سو مچ، مارکیٹ میں بہت چیپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کروا لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح سے جب بھی کوئی انسان نیا کام شروع کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے پہلا ایونٹ کیا، اس میں آپ کو لاس ہوا، بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ ایک ہمارے ہاں پرابلم یہ بھی ہے کہ ایز اے فیمیل بھی کام کرنے میں بہت سی مشکلات، بہت سے ہرڈلز آتے ہیں۔ جب بھی خواتین گھروں سے باہر نکلتی ہیں، اس کو آپ نے کس طرح سے حل کیا؟ بہت بڑا چیلنج ہے، اور مجھے لگتا تھا اچھا شاید جاب میں یہ چیلنج ہوتا ہے، یہ چیلنج ہر جگہ پہ آتا ہے، ہر جگہ پہ۔ آپ چاہے ٹاپ پوزیشنز پہ آ جائیں، آپ اپنی کمپنی کے CEO بن جائیں، آپ کو ہر جگہ پہ کیوں مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے۔ ہم ڈائجسٹ نہیں کرتے کیسے کوئی خاتون انڈیپینڈنٹ ہو کے آ جائے، کیسے کوئی خاتون ہمارے اوپر آ کے ہماری باس بن کے بیٹھے گی اور ہمیں آرڈر دے گی۔ تو بھائی آپ اپنے آپ کو اتنا گرو کریں اور آپ ان کے اوپر آ جائیں۔ سو اٹس ناٹ جینڈر بیس ریس، یہ ایک پاور کی ریس ہے، ایک اسکلس کی ریس ہے۔ میں تو بلیو ہی نہیں کرتی جینڈر ڈسکرمنیشن پہ۔ اچھا نہیں، میں تو لڑکی ہوں، مجھے تو یہ فیور چاہیے، نہیں چاہیے۔ میں لڑکی ہو کے بھی وہ کام کر سکتی ہوں، لڑکے بھی کر سکتے ہیں، تو میں کیوں فیور لوں یا کیوں اپنا وہ ویک پوائنٹ میں؟ یہ ویکنس نہیں ہے، یہ اسٹرینتھ ہے، آپ فیمیل ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ فائدہ ہی اس وقت اٹھاتے ہیں جب ہم خود کی اسٹرینتھ کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ ویکنس نہیں ہے، اور اس میں چیلنجز آئیں گے۔ اب مطلب یہ میری مسکنسیپشن تھی کہ نہیں یار جاب ہے، مجھے پرابلم ہوتا تھا، لوگ آگے نہیں جانے دیتے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، آپ کے لیے اتنی ہی اپرچونیٹیز ہیں جتنے میلز کے لیے ہیں، صرف آپ کو اپنی اسٹرینتھ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کے دور میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کاروبار تو کھول لیتے ہیں، لیکن پھر جو جسے ہم برانڈنگ کہتے ہیں یا مارکیٹنگ کہتے ہیں، یہ بھی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ یہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس کو ایلیبریٹ کریں، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اس کو کرنے کے لیے؟ دیکھیں، بڑا کلیئر ہے، ہم لوگ کہتے ہیں آن لائن جس کو دیکھیں
کوئی بھی نیش اٹھا لیں, آپ انسٹا پہ جائیں, فیس بک پہ جائیں, اتنے برانڈس ہیں کہ جسٹ نیم اٹ, سمجھ نہیں آتا اچھا یہ کب لانچ ہوا اور یہ کیا ہے. اچھا اب آن لائن ہے, ہم فزیکل دیکھ نہیں رہے تو ہمیں نہیں پتا کوالٹی کیسی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صرف پروڈکٹ بیچنی ہے, تو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ برانڈ بنا رہے ہیں یا آن لائن چیزیں بیچنے آئے ہیں. سو اگر آپ آن لائن برانڈ بنا رہے ہیں, آن لائن یا آف لائن واٹ ایور, برانڈ میکنگ ہے تو برانڈ کے لیے پھر آپ کو برانڈ کبھی بھی آتے ساتھ اپنی چیزوں کو سیل پہ نہیں لگائے گا. برانڈ کا مطلب ہے برانڈ انویسٹ کرے گا خود پہ, اپنی پیکیجنگ پہ, اپنی پروڈکٹ پہ, اپنی کوالٹی پہ, اپنی امیجری پہ. سو برانڈ کو آپ برانڈ بناتے ہیں, برانڈ خود بیچ دے گا, اس میں آپ کچھ بھی رکھیں گے وہ بکے گا. اگر آپ ایک ایک پروڈکٹ کو ہی مارکیٹ کرتے رہیں گے تو پھر آپ برانڈ کے فوکس کو لوز کر دیں گے. آپ کے پاس ایسے کلائنٹ پیجز بھی آپ کو دیکھیں گے جن کی پیج کے اوپر کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے, برانڈنگ کچھ نہیں ہے, سیل ان کی بھی ہو رہی ہے. سو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کو برانڈ بنانا ہے یا آپ نے دہاڑی لگانی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی جیسے اوپن مارکیٹ میں آپ کے پاس برانڈس بھی ہیں اور ایک اچرا یا انارکلی جیسی دکانیں بھی ہیں, تو ہمیں آن لائن دکان نہیں کھولنی, ہمیں فوکس برانڈ پہ کرنا چاہیے. یونیک رہیں, یونیک رہیں گے تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس انٹرنیشنل وینیوز بھی کھلیں گے. ٹھیک ہے, اور نام بھی اتنا بڑا ہو جائے کہ پھر کوئی بھی پروڈکٹ آپ لانچ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے نام پر ہی بکنی شروع ہو جائے. یہ بیسک ایک پلان ہے. ٹھیک ہے, اچھا مارکیٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ مارکیٹنگ بہت زیادہ مسنگ ہے. کس طریقے سے اپنا, کسی نے بھی نیا کاروبار سٹارٹ کیا ہے, کس طریقے سے اپنی مارکیٹنگ کر سکتا ہے؟ حالانکہ آج کے دور میں تو بہت آسان ہو چکا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر جاتے ہیں, وہاں پر اپنے پیجز بناتے ہیں, آپ پیڈ ایڈز لگاتے ہیں تو لوگوں تک آپ کی چیز بڑے آسانی سے پہنچ جاتی ہے. پہلے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو بہت پیسے لگانے پڑتے تھے, بل بورڈز لینے پڑے ہیں, اسکرینز بائی کرنی پڑی ہیں, ٹی وی پر ایڈز دینے پڑے ہیں یا اخباروں میں اشتہارات دینے پڑ رہے ہیں. مارکیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے. بنا مارکیٹنگ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ برانڈ چلا سکتے ہیں تو نہیں چلا سکتے. مطلب دو طرح کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, ایک برانڈ بلڈنگ پہ انویسٹمنٹ ہے, آپ نے برانڈ بنا لیا, پروڈکٹ بنا لیا, سب کر لیا. اب ایک الگ انویسٹمنٹ آئے گی جو برانڈ کو برانڈ بنائے گی, وچ از مارکیٹنگ. بنا مارکیٹنگ کے آپ بھول جائیں کہ آپ کا برانڈ بنے گا. سیکنڈلی یس, مارکیٹ میں جب ڈیجیٹل کی وجہ سے چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں, لیکن کمپٹیشن بھی بڑھ گیا ہے. یہ سمجھنا مشکل ہو گیا کہ اچھا کون سی چیز اوتھینٹک ہے, کس کو بائی کریں کس کو نہ کریں. اپنی ریس میں آپ کو اپنی پرائس کو بھی دیکھنا ہے, اپنی آڈینس کو بھی دیکھنا ہے. تو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ برانڈ کی اسٹریٹجی کس پہ بنے گی؟ آپ کی پروڈکٹ کی پرائس پہ بنے گی, آپ کی ٹارگٹ آڈینس پہ بنے گی, آپ کی نیش پہ بنے گی. جب آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہر پلیٹ فارم ہمارے لیے نہیں ہے, ہر برانڈ کے لیے ہر پلیٹ فارم نہیں ہے, ہر اسٹریٹجی ہر برانڈ پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو کچھ بیسک کور چیزیں, ریسرچ ہم بہت زیادہ مس کرتے ہیں. جب تک برانڈ کی بیسک ریسرچ ہمارے پاس نہیں آئے گی ہم اس کی اسٹریٹجی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اچھا اسکن کیئر برانڈ کی طرف آپ کا کیسے آنا ہوا؟ بڑی جسے کہہ لیں کلٹرڈ قسم کی مارکیٹ ہے, ہر بندے نے اسکن کی پروڈکٹ بنائی ہوئی ہے. ہم چھوٹی کریموں سے بھی شروع ہو جائیں, بڑے برانڈس پر بھی چلے جائیں, پاکستان میں تو بہت زیادہ میں ورائٹی ملتی ہے. یہ بزنس کی طرف کیسے آنا ہوا, اس کو کس طرح سے لے کے چل رہی ہے؟ اچھا, اس میں دو تھاٹس تھیں. جب اسکن کیئر اسٹارٹ کیا کہ 6-8 سال سے سروسز بزنس میں تھی, تو لگا کہ ایک ایسا پروڈکٹ ہونا چاہیے جس پہ ایک ٹائم کے بعد آٹو پہ آ جائے گا. بیکاز ہمیں پتہ ہے برانڈ بنانا ہے تو ہم برانڈ بلڈنگ پہ کام کریں گے, تو الٹیمیٹلی ایک ٹائم آ گیا کہ چلے فکس سائڈ سے کچھ سائڈ انکم اسٹارٹ ہو گئی. سیکنڈلی ہمارے پاس ایسی کیس اسٹڈیز, سکسیزفل کیس اسٹڈیز رہیں میری ایجنسی کے پاس کہ اس سے کانفیڈنس بھی ملا کہ ہاں یہ تو کرنا چاہیے. پلس دو طرح کا مارکیٹ میں پروڈکٹ تھی. ایک کوالٹی پروڈکٹ ہے جس میں شاید پروفٹ مارجنس کم ہے, لیکن وہ اوتھینٹک پروڈکٹ ہے جس کو آپ کا اسکن اسپیشلسٹ بھی ریکمینڈ کریں گے, آپ کو یوز بھی کرنی چاہیے. ماسز کو تو نہیں ہم کہہ رہے, لیڈ کو تو نہیں کہہ رہے, ماسز میں بھی نہیں جائیں گے, بٹ وہ ایک ایسا سیگمنٹ کو کیپچر کر رہی ہیں, وہ میسو سیگمنٹ ہمیں ایک سیلز مین نمبر لے کے دیتی ہیں. سو اس میں ہمیں مزہ آیا. پلس مجھے ہمیشہ سے نا بڑا کنسرن رہا, اچھا فیس واش کون سا یوز کیا جائے, کریم کون سی یوز کی جائے, مطلب کرنے کو تو آج کل ڈفرنٹ اسکن ٹائپس ہیں, بالکل بھی آسان بزنس نہیں ہے. اس پہ میں نے 1.5 سال ریسرچ کی. ہم نے پروڈکٹس دی, مطلب مارکیٹ میں جتنے برانڈس چل رہے ہیں ان کی چیزیں اٹھائیں, ان کو یوز کیا, کس میں اچھا ہے کس میں کیا برا ہے. پھر پروڈکشن والی سائڈ پہ آئے, بہت ساری نیوٹراسیوٹیکل کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کیا. پھر جہاں سے ہم نے پروڈکٹ ڈیولپ کری وہ آلموسٹ 6 to 8 months لگے ہمیں ان فارمولیشن کو فائنل کرنے میں. اور الحمدللہ پروڈکٹ بہت اچھا ہے. رسپانس ہم نہیں کہہ رہے, کسٹمر بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر وہی بات آ گئی کہ آپ تو مارکیٹنگ بھی آپ کو کرنی آتی ہے, آپ کو برانڈنگ بھی کرنی آتی ہے, تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے. مستقبل میں آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں جو برانڈ مارکیٹنگ ہے پاکستان میں, کیا فیوچر آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ بہت چیلنجنگ اور بہت ڈفرینٹ ہونے والا ہے. ایک ٹائم تھا کہ اسٹیٹک ایڈ سے چیز بک جاتی تھی, اب ویڈیوز پہ آ گیا ہے, ریویوز پہ آ گیا ہے, تو انوویشن آتی جا رہی ہے. مارکیٹنگ میں ہر فیلڈ میں آ رہی ہے, اس میں بھی آ رہی ہے. ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں, تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹے authentic,
प्रोडक्ट की क्वालिटी रहेगी तो आप कम बजट के साथ भी मार्केट करेंगे, बिकेगा। अगेन प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना, हमें ब्रांड ओरिएंटेड रहना है, ब्रांड की क्वालिटी को मेंटेन रखना है, उसको मेंटेन रखेंगे तो हम कहीं नहीं जाने वाले, आप मार्केट में स्टे करते हैं फिर। ठीक है। अच्छा, इन फ्यूचर्स अभी क्या प्लान है आपके? कौन सी नई कंपनीज बन रही हैं, या कौन बड़े ब्रांड्स के लिए आप मार्केटिंग कर रही हैं, या किसी भी ब्रांड की कोई भी इंस्पिरेशनल स्टोरी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? दो मेजर अपडेट्स हैं। एक मेरे एक और ब्रांड आ रहा है, माय हिजाब एंड अबाया ब्रांड। ठीक है। और सेकंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं। आई जस्ट रिसेंटली बीन इन दुबई, वहाँ कोलैबोरेशन हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की है। सो नाउ एक्सॉल्ट सॉल्यूशन इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। ठीक है। मार्केटिंग और जो ब्रांडिंग है, इसको अब आप पाकिस्तान में किस स्टेज तक देखना चाह रही हैं, या किस स्टेज तक या लेवल तक लेके जाना चाह रही हैं, और ये किस तरह से पॉसिबल है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त काम करना बहुत चैलेंजिंग है। यहाँ के मतलब हमारे क्लाइंट्स को क्वालिटी तो चाहिए, बट ऑब्वियसली हर चीज़ बड़ी लो प्राइस में चाहिए। करेक्ट। तो लो प्राइस में फिर क्वालिटी रिसोर्स हम दे नहीं सकते। अभी हमारा इंटरनेशनल मार्केट में जाने का रीज़न भी यही था, डिसीजन भी यही था कि अगर मतलब कम काम कर लें, अच्छा कर लें, क्वालिटी वर्क कर लें। सो इंटरनेशनल मार्केट में मज़ा ये आता है कि वो लोग आपको आपका टाइमलाइन भी देते हैं, एक प्रैक्टिकल जो हमें करने की ज़रूरत है, उसके बाद वो आपको पे भी करते हैं, जो आपके अच्छा भी होना चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हमारी लोकल मार्केट को, कि अगर आप ये करते जाएंगे तो आपका सारा रिसोर्स बाहर चला जाएगा, रहेगा नहीं। सो ये एक चैलेंज है। आयशा साहिबा, जो भी लोग नए कारोबारी अफराद हैं जिनको आइडिया ही नहीं है, स्ट्रेटजी को बनानी नहीं आती है, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? उनको क्या करना है? जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए मार्केट में आ रहे हैं, कि अगर काम उन्हें अपना करना आता है लेकिन ब्रांडिंग मार्केटिंग में वो इतने स्ट्रांग नहीं है, किसी एजेंसी को हायर करें, अपने तौर पर करें, क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, एक बड़ा चैलेंज हमें आता है, लोग ब्रांड बना लेते हैं, ऑनलाइन कर लिया, कुछ भी कर लिया, घर में बैठी हुई खवातीन बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है, कहते हैं हमें मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्लाइंट भी है जो कि हम तो 20 साल से बैठे हुए हैं, हमें तो लोग ऐसे ही जानते हैं, आपको जानते होंगे, आपको आपके आसपास वाले 4, 6, 20 लोग जानते हैं, आपको शायद पूरे पाकिस्तान में भी लोग नहीं जानते। तो आप कोई भी हैं, आप चाहे 50 साल से बैठे हैं, 20 साल से बैठे हैं, डिजिटल ने इतनी फास्ट हो गया है कि यू हैव टू बी ऑन डिजिटल, यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया। ठीक है। डिपेंड ऑन द नीश और कंपनी, आपको किस जगह पे जाना है। हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हर नीश के लिए आइडेंटिफाई है, बहुत ज़रूरी है। जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए तो ऑक्सीजन है मार्केटिंग, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और ऑथेंटिक मार्केटिंग, खुद से अच्छा, अच्छी बात है अगर आप खुद से भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अगेन आप कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि आपके पास इतना टाइम है कि आप ने हौसला करके एक बिजनेस पे इन्वेस्ट कर दिया, तो थोड़ा सा हौसला करके मार्केटिंग का बजट भी निकालें। और अगर आपके पास मार्केटिंग का बजट नहीं है तो 4 महीने रुक जाए, मत करें, बिकॉज विदाउट मार्केटिंग आप स्टार्टअप हैं, आप कुछ भी करें, नहीं हो सकता। फॉर द मैसेज फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, उसमें स्पेशली मैं ख़वातीन के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी। हमें जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा फलां मत हेल्प कर दे, ये कर दे, वो कर दे, आपको वेरी फ्रेंकली कोई भी हेल्प नहीं करता अनटिल अनलेस आप में कोई ऐसा स्किल हो, आप किसी को कोई बेनिफिट दे सकते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर वैल्यू। अपने स्किल सेट पे हमें फोकस करना चाहिए, अपनी लर्निंग भी फोकस करना चाहिए, ना कि आप लोगों के पीछे जाएं, आप अपने आप को इतना स्किल्ड कर लें लोग आपके पीछे हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ जब आप भी काम करती हैं, उस वक्त किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हर ब्रांड के लिए जो मार्केटिंग का तरीका है या हिकमत अमली है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए? हर ब्रांड की अपनी स्टोरी है, हर ब्रांड की अपनी यूनिकनेस है। ठीक है। ब्रांड का अपना विजन बताता है वो कितना यूनिक है। और ऑब्वियसली अगर हम कपड़ों के ब्रांड्स में देखें, इतने ब्रांड्स हैं कि हमें शायद नाम भी नहीं याद होंगे। उनकी कैंपेन्स देखें तो सब में डिफर नज़र आता है। क्यों? कोई भी कैंपेन लॉन्च होती है बिकॉज उनका उस कलेक्शन के पीछे एक थॉट प्रोसेस फ़र्क है। सो इसी तरह से जो हमारे पास भी क्लाइंट्स काम कर रहे होते हैं, उनकी अपनी अपनी विजन होता है, अपनी स्टोरी होती है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रेटजीज ड्राइव कर रही होती हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया सीरियल एंटरप्रेन्योर आयशा